جامعہ کے جتنے بھی متعلقین، متوسلین اور جتنے بھی محبت رکھنے والے احباب، آپ تمام یہاں جمع ہوئے ہیں. آپ اور جو لوگ بھی یوٹیوب کے ذریعے سے یہ جو پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے عالم نشریات پر، وہ دیکھ رہے ہیں، ہم ان تمام لوگوں کو حضرت کے جتنی بھی چیزیں ملفوظات بیان کی جا رہی ہے، یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس مشن کو، اس تحریک کو اور اس فکر کو ہم کو اوڑھنا ہے، اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، اور اس فکر کو لے کر آگے چلنا ہے. اور جگہ جگہ اپنے علاقوں کے اندر اس وقت میں بہت زیادہ، خصوصاً ہمارے بمبئی اور اطراف کے اندر اسلامک اسکول، اسلامک کالجز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس بات کی ہمارے ذمہ دار حضرات کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو ہے ان اسکولوں کے قیام کی فکر کریں. جن علاقوں کے اندر ایسے اسکول کالجز ہے، الحمدللہ وہاں کا ماحول بہت زیادہ مناسب ہے، لیکن جن علاقوں میں نہیں ہے وہاں کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس جو ہے پروگرام کے ذریعے سے، اس تعزیتی نشست کے ذریعے سے حضرت کے ان تمام کاموں کو اپنا کام بنانے کا عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اور پورے مجمع سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس تحریک کو، فکر وسطانوی کو، تحریک وسطانوی کو اور نہج وسطانوی کو صحیح معنوں میں امت تک، ایک ایک کونے کونے اور چپے چپے تک پہنچانے کی ہم سب پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب آخر میں حضرت کے بہت ہی پیارے اور بہت ہی معزز اور داماد بھی ہیں اور حضرت کے بھتیجے بھی ہیں، حضرت کے خانوادے کے بہت اہم شخصیت ہے جو شیخ الحدیث بھی ہے اور بڑی عالمی شخصیت ہے حضرت مولانا حنیف صاحب. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے کلمات پر اور اپنی دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام و صد تکریم حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور عزیزان ملت، ہم اور آپ کافی دیر سے عم محترم خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا وسطانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محاسن کو سن رہے ہیں. ہر ایک نے حضرت والا کی زندگی کے اوپر بہت ہی اچھے انداز میں روشنی ڈالی. دعا کیجئے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ حضرت والا کی ان تمام خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جیسے کہ حضرت مولانا دریابادی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ تعزیتی مجلس، لیکن کون کس کی تعزیت کرے، کیونکہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اپنے ایک محسن کو کھویا ہے. جب اس ہال میں داخلہ ہوا اور دیوار پر نظر پڑی اور اس محسن کی تصویر کو جب ہنستا ہوا چہرہ نظر آیا اور ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے رحمت اللہ علیہ، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ہم حضرت کو دامت برکاتہم نہیں بلکہ رحمت اللہ علیہ کہہ کر پکاریں گے. دعا کیجئے. اس مرد مجاہد نے پوری زندگی کو دین اور مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. ابھی عکل کنواں میں تعزیتی مجلس تھی،
حضرت مولانا حبیب صاحب باندوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت بہترین حضرت کی شان میں ایک شعر پڑھا جو واقعتاً حضرت کے اوپر برابر صادق آ رہا ہے۔ حضرت نے اس وقت فرمایا کہ کسی شاعر نے کیا کہا ہے، دنیا میں رہتا ہوں دنیا دار نہیں ہوں، دنیا میں رہتا ہوں دنیا دار نہیں ہوں، بازاروں سے گزرتا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازاروں سے گزرتا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ واقعتاً اس اللہ کے بندے نے دنیا گھومے ہیں، لیکن کبھی اس دنیا کو اپنے دل میں انہوں نے نہیں آنے دیا۔ ایک ہی دن تھی خدمت قرآن، ایک ہی فکر تھی امت میں تعلیمی بیداری، تعلیم عام ہو جاوے، چاہے وہ دنیاوی ہو، عصری ہو، چاہے دینی ہو، کہ جس نے پوری زندگی خدمت قرآن کے لیے وقف کر دی۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی بات کو بہت جلدی ختم کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ دنیا میں ہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ مجھے پیش آتا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہوتے ہوئے میں دنیا سے پہلے چلا گیا مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور میں آپ کے بعد رہ گیا تو بڑا عجیب سوال پوچھا، کیف اقضی حیاتی بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی میں آپ کے بعد اپنی زندگی کیسے گزاروں، میں آپ کے بعد دنیا میں کون سا مشغلہ اختیار کروں، کیا بزنس کروں، کیا میں کاشتکاری میں لگوں، کیا اور پیشہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، یا ابا ہریرہ علم القرآن وتعلمہ، ابو ہریرہ قرآن سیکھتے رہنا، قرآن سکھاتے رہنا، حتیٰ یأتیک الموت، یہاں تک کہ تجھے موت آ جاوے۔ اگر تو اس حال میں دنیا سے گیا قرآن سیکھتے سکھاتے، میں تجھے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ابو ہریرہ، تیری قبر کا طواف فرشتے اس طرح کریں گے جیسے لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جیسے لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آج ہمارے حضرت اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ آخری سانس تک انہوں نے قرآن کو اپنے سے وابستہ رکھا۔ بیماری کی حالت تھی، غنودگی رہتی تھی، کبھی کبھی ہوش آتا تھا تو ہم ان سے پوچھتے تھے، چچا کیا حال ہے؟ اس اللہ کے بندے نے اف نہیں کیا، ایک آیت پڑھ کر سناتے تھے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے پیارو، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ ہم اور آپ حضرت کے اس مشن کو کہ تعلیم قرآن، خدمت قرآن کو اپنی زندگی کا جز بنائیں، قریہ قریہ، دیہات دیہات مکاتب قائم کریں۔ آج امت کو ضرورت ہے بہترین اداروں کی۔ حضرت کہاں پہنچے؟ ابھی حضرت کے انتقال کے بعد ہم گھر پر سب بھائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
اور ایک عالم دین آئے جو جامعہ کے فاضل تھے. انہوں نے اپنی داستان سنائی. اس وقت احساس ہوا اللہ اس مرد مجاہد سے تو نے کیسا کام لیا. اسی لیے ان کے استاد محترم ہمیشہ سنایا کرتے تھے غلام اب تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گودڑے ہور کر سو جا, پوری دنیا سے ٹرک بھر بھر کر تیرے لیے ثواب آتا رہے گا. ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ جب اس مرد مجاہد کو ہم نے قبر میں لٹایا, فرشتوں نے آ کر یہی کہا ہوگا نم کنومت العروس, نم کنومت العروس, پوری زندگی تو نے آرام کی فکر نہیں کی تھی, پوری زندگی تو نے اپنے کھانے کی فکر نہیں کی تھی, جو دیا وہ کھا لیا, جو کپڑے دیے وہ پہن لیے. میں نے کل بھی کہا تھا اس مرد مجاہد دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری زندگی میں اپنے لیے 1 میٹر کپڑا بھی نہیں خریدا ہے. تبھی تو جا کر وہ یہ کہتے ہوئے جا رہا ہے کہ میں اپنے پیچھے کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جا رہا. ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی بیٹی ہماری بہن سنانے لگی کہ ان کے یہاں ان کے خسر کا انتقال ہو گیا, تو کچھ رقم ان کی میراث میں آئی. تو اپنی بیٹیوں سے اور اپنی اولاد سے بلکہ ہم سے اور پوری مخلوق سے بڑی محبت کرتے تھے. ایسا آدمی اب کہاں لینے جائیں گے. ابھی انتقال کے بعد ایک غیر مسلم اتنا بڑا پروفیسر آ کر وہ اپنے 200-250 کلومیٹر سفر کر کے تعزیت کے لیے یہاں پر پہنچے. وہ آ کر یوں کہنے لگا مولانا ایسا آدمی 700 سال کے بعد دنیا میں آتا ہے. ایک غیر مسلم ان کے بارے میں یہ تاثرات لے کر آ رہا ہے کہ ایسا مرد اور ایسا خدمت کرنے والا 700-800 سال کے بعد دنیا میں آتا ہے. آج وہ چلا گیا, اللہ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے. تو وہ اپنی بیٹیوں کو مذاقاً کہنے لگے کہ تجھے تو میراث میں اتنا مال آیا, لیکن بیٹا میں تو اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اپنے اولاد کی تربیت بھی ایسی فرمائی تھی. وہ کہنے لگی ابا ہمیں میراث کی ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ کی دعا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ آپ کو صحت دے دے, تندرستی دے دے, یہ ہماری سب سے بڑی میراث ہے. لہذا عزیز دوستو وقت کافی ہو چکا ہے. حضرت کی خوبیاں, حضرت کے کارنامے یہ تو بے شمار ہے. جیسے شروع میں ہمارے مولانا نے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ کی جو احلات بیان فرمائے, واقعتاً وہی خوبیاں جو شیخ کی تھی اللہ نے انہی خوبیوں کو, اپنے شیخ کی خوبیوں کو اپنے مرید میں بھی منتقل فرمایا تھا. میں کہوں گا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وہی غار حرا میں اتری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے, آپ گھبرائے ہوئے تھے. تو خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق. اللہ رب العزت نے وہ ساری خوبیاں حضرت میں منتقل فرمائی تھی. مولانا حذیفہ صاحب ہم کو سنانے لگے کہ ایک مرتبہ آپ کو خبر آئی کہ فلاں عورت بیوہ ہو چکی ہے. آپ نے فوراً قلم لیا اور کہا اس عورت کا بیوہ کا وظیفہ فوراً جاری کر دیا جاوے. کئی بیواؤں کے وہ خبر گیری کرنے والے تھے, کئی یتامہ کے ہاتھ پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے تھے. وہ تو ابھی ہم پتہ چل رہا ہے کہ ایسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک فرمائے. رمضان آتا تھا اور رمضان کے آنے سے پہلے غربا کی افطار کی فکر شروع ہو جاتی تھی.
بھئی کٹ تیار کرو، دیہاتوں میں افطار صائم کی کٹ بھیجی جاوے، ایک عجیب لگن تھی ان کے اندر۔ تو انتقال سے پہلے حضرت بیمار تھے، حضرت کے گھر پر 3 خاتون آئی، وہ 3 خاتون آ کر رونے لگی، اور روتے ہوئے انہوں نے یوں کہا، ہم اللہ کے سامنے ضد پر اتر چکی ہے کہ رب کریم جب تک ہمارے حضرت کو صحت نہیں ہوگی ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ ان کے تعلقات تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ مسافر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفرہ ورحمہ وسکنہ فی الجنہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اغفرہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ وکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، بدعمالی سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ موت تک دین اسلام پر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی خدمت قرآن کے لیے اور خدمت خلق کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ عم محترم کی بال بال مغفرت فرما، کروڑ جنت نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات کو درگزر فرما۔ یا اللہ جامعہ کی حفاظت فرما، جامعہ کے ماتحت چلنے والے تمام اداروں کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مدارس، مساجد، خانقاہ اور دعوت و تبلیغ اور دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، بلاد مسلمین کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں چین، سکون، امن و امان کی فضائیں قائم فرما، ہمارے ملک کو خوب ترقیات سے مالا مال فرما، ہمارے ملک میں آپس میں محبتیں عطا فرما، نفرتیں اور دشمنیاں ختم فرما، فرقہ وارانہ فسادات کو ختم فرما۔ یا اللہ تمام شرور اور فتن سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ جو حضرت کا مشن تھا، جو حضرت کی فکریں تھی، انہی فکروں کو ہمیں آگے چل کر چلانے کی اور خدمت خلق کی کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم آج کی اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ جن تیرے بندوں نے حضرت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا اور آج کی اس مجلس کا انعقاد فرمایا، یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں پوری فرما، ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔